اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلی۔ سورہ طٰہٰ آیت 64۔ لہذا اپنی ساری تدبیریں یکجا کرو، پھر قطار باندھ کر میدان میں آؤ، اور آج جو جیت جائے گا وہی فلاح پائے گا۔ یہ فرعون کا حکم جاری ہوتا ہے ساحروں کے لیے حضرت موسیٰ کے معجزے کے مقابلے میں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنے ساری مکاریوں کو، قید مکر فریب کو بھی کہتے ہیں، تدبیر کو بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ بری تدبیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اچھی تدبیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر بری تدبیر کے لیے ہے، فریب اور دھوکہ کے لیے فَأَجْمِعُوا، اپنی ساری تدبیریں یکجا کرو، سارے فریب اور مکاریوں کو یکجا کرو۔ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر قطار میں میدان میں آ جاؤ، قطار باندھ کر کے۔ وہ ایک منظم اور مرتب طریقے سے ساحروں کو پیش کیا ہوگا، باقی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ساحر اور جادوگر لوگ جو ہے وہ قطاروں میں میدان میں آتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرف صرف حضرت موسیٰ ہے اور دوسری طرف ساحروں کی قطاریں ہیں۔ ساحر لوگ قطاروں میں ہیں، یعنی بڑی تعداد میں ہیں، کیونکہ اس نے پورے ملک سے جتنے بھی ساحر تھے سب کو جمع کیا تھا ایک آدمی کے مقابلے میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ ایک ہے، اس کے مقابلے میں وہ بھی کسی ایک جادوگر کو لے آتے، لیکن نہیں، وہ بہت سارے جادوگروں کو جمع کیا اور اعلان کیا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، جو جیت جائے گا وہی آج کامیاب ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ جادوگر میدان میں آتے ہیں، میدان سج جاتا ہے، وہ صفوں میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جادوگر حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں پہلے آپ ڈالیں گے یا پہلے ہم ڈالیں، یعنی اپنے جادو کو میدان میں ڈالنا، القا، اپنے جادو کو میدان میں پہلے ہم ڈالیں گے یا آپ ڈالیں گے۔ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا بل القوا، تم پہلے پھینکو، تم پہل کرو۔ طریقہ بھی اسی میں تھا، معجزے کی ترتیب بھی اسی میں تھی، پہلے وہ اپنے جادو کا مظاہرہ کریں، اپنے جادو کو میدان میں لے آئیں، پھر حضرت موسیٰ جو ہے ان کے جادو کو باطل کرے۔ وہ جادو کر چکے ہوں گے، جادو میدان میں ڈال چکے ہوں گے، جادو کا مظاہرہ ہو چکا ہوگا، پھر اس کو باطل کرنے کی نوبت آتی ہے۔ قال بل القوا، پہلے تم پھینکو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جب بہت سارے سے ساحر تھے، اتنے میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رسیاں دوڑ رہی ہیں،
لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی لاٹھی کو اژدہا بنایا تھا، ان لوگوں نے بھی لاٹھیوں کو دوڑا دیا، اور رسیاں بنا دی، ان رسیوں کو بھی دوڑا دیا، سب حرکت میں آ گئی، اور پورا میدان جو ہے وہ لاٹھیوں اور رسیوں کے دوڑتے ہوئے منظر سے پر ہو گیا۔ بہت کافی تعداد میں ہوں گے یقیناً، چونکہ وہ صفوں میں تھے۔ پورے ملک سے بلایا تھا ساحروں کو، اور ہر ساحر ایک ایک لاٹھی نہیں لے کر آیا ہوگا، رسی کئی رسیاں لے کر آیا ہوگا۔ پورا میدان جو ہے وہ تقریباً وہ بھر گیا ہوگا سانپوں سے، رسیوں کے اور لاٹھیوں کے سانپوں سے، سب جو ہے وہ حرکت میں ہے۔ یہاں پر فَإِذَا اتنے میں حِبَالُهُمْ ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ ان کی لاٹھیاں، محسوس ہوئی، یخیل، لاٹھیاں اور رسیوں کو محسوس کیا موسیٰ نے، یخیل خیال میں آیا، خیال میں آیا، انہا تسعی، یہ ادھر ادھر دوڑ لگا رہے ہیں، من سحرہم ان کے جادو سے۔ یہ تخیل کہاں سے آیا، یخیل کہاں سے آیا؟ من سحرہم ان کے جادو سے۔ یا موسیٰ کے خیال میں آیا کہ سارا میدان جو ہے وہ سانپوں سے بھر گیا، ہر طرف دوڑ رہے ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ اس سے بھی اور حقیقت بھی ہے، جادو کہتے ہی اس کو کہ نظروں کا دھوکہ اور حقیقت میں نہ ہو، اور کچھ دکھائی دے جو حقیقت میں نہیں ہے، وہ دکھائی دے، اس کو جادو کہتے ہیں۔ جادو ایک فن ہوتا ہے، اور نظروں کا دھوکہ دینے کا ایک طریقہ، ایک فن ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں، حقیقت کیا ہے یہاں پر؟ حقیقت حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینکی ہے اور وہ اژدہا بن گیا، وہ جادو نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ حقیقت کا مطلب کیا ہے؟ عصا واقعاً اژدہا بن گیا، حقیقی اژدہا بن گیا، اس میں جان آ گئی، اس میں شعور آ گیا، اس کے اندر جو حرکت ہے وہ حیات والی حرکت ہے، خیال والی حرکت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کا عمل جو ہے وہ معجزہ ہے، مبنی بر حقیقت ہے، لیکن یہ جادو والوں کے جو جادو ہے وہ یخیل، ان کے جادو سے یہ خیال آتا ہے، لاٹھیاں اور رسیاں جو ہے وہ ان میں حرکت آ گئی، ان میں کوئی حرکت ورکت نہیں آئی۔ کوئی اور کھیل کھیلا ہے جس کی وجہ سے لگتا ایسے ہے کہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ نہیں رہی تھی، کچھ اور کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو دوڑتی نظر آتی ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ جادو تھا۔ جادو کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کیا کیا ہے پیچھے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک غیر واقع کو واقع دکھایا جا رہا تھا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، پس موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ فَأَوْجَسَ مُوسَىٰ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً ہے، عبارت اس طرح ہے کہ اوجسا یعنی محسوس کیا، موسیٰ نے اپنے اندر ایک خوف محسوس کیا۔ موسیٰ ایک مرتبہ اپنی لاٹھی سے خوف کھا گئے تھے، ڈر گئے تھے اپنے لاٹھی سے، اب یہ ساحروں کی لاٹھی سے بھی ڈر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، حضرت موسیٰ ڈرتے رہتے ہیں، لاٹھی سے ڈرتے ہیں، معجزہ کی لاٹھی سے بھی ڈرتے ہیں، اور جادو کی لاٹھی سے بھی ڈرتے ہیں۔ سوال آتا ہے یہاں کیوں ڈرا؟ اس کا جواب ہے روایت میں ہے۔ روایت میں حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو جو خوف لاحق ہوا تھا وہ اپنے ذاتی خوف نہیں تھا، وہاں ساحروں کے جادو کی عظمت کو دیکھ کر، جس وسیع پیمانے پر جادو کا مظاہرہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کو خوف لاحق ہوا
یہ منظر دیکھ کے تو جاہل لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ تو کہیں گے موسیٰ کا جادو اس جادو کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اس نے تو ایک لاٹھی کو دوڑا دیا تھا، اور یہاں تو پتہ نہیں کتنی تعداد میں لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ اس کا خوف تھا کہ جاہل لوگ گمراہ نہ ہو جائے اس بڑے پیمانے پر دکھائی دینے والے جادو کو دیکھ کر کے گمراہ نہ ہو جائے، یہ خوف لاحق ہوا تھا۔ یہ خوف خدائی وہ تھا، اللہ کے راہ میں خوف تھا، اپنی ذات کے لیے خوف نہیں تھا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَافْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے موسیٰ سے کہا خوف نہ کر، جاہل لوگ غالب نہیں آئیں گے، آپ ہی غالب آئیں گے۔ جاہل لوگ دھوکے میں نہیں پڑیں گے، بلکہ جو لوگ دھوکے میں پڑے ہیں یہ ان پر حقیقت کھل جائے گی۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دیں، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ ان سب کو نگل جائے گا۔ یہ لوگ جو کچھ بنا لائے ہیں وہ فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا پھینک دیا، اپنے عصا پھینک دیا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وہ اژدہا ان تمام لاٹھیوں کو اور تمام رسیوں کو نگل لیتا ہے۔ میدان بھرا ہوا ہے لاٹھیوں سے اور رسیوں سے، اور وہ حرکت میں ہے، اور حضرت موسیٰ کا اژدہا جاتا ہے اور ان کو اپنے منہ میں اندر لیتا ہے اور اندر گم ہو جاتا ہے، نہیں ہے کوئی بھی۔ جادوگر اپنے جادو کے پیچھے جو جادوگری ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اس کو جادوگر جانتا ہے۔ باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا نا کیا کیا ہے، لیکن جادوگر کو پتہ ہے کیا کیا ہے میں نے، اور کس طرح لوگوں کی نظروں کو دھوکہ میں ڈال دیا ہے۔ جب دیکھا حضرت موسیٰ کے عصا نے ان کی لاٹھیوں کو نگل لیا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ دیکھیے جادو نہیں ہے، جادو اس طرح نہیں ہوتا، جادو اس طرح ہوتا ہے جو ہم نے کیا تھا۔ ہم نے جو کیا تھا وہ جادو تھا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، یہ تو واقع ہے اور امر واقع ہے اور حقیقت ہے۔ ان کو حقیقت کا انکشاف ہو گیا۔ پہلے حضرت موسیٰ نے جو لاٹھی ڈالی تھی فرعون کے دربار میں اور اژدہا بن گیا تھا، تو اس کو تو وہاں درباریوں نے دیکھا تھا، فرعون نے دیکھا تھا، اور پھر سرکاری جو وہ ہے ملازمین، وہ لوگ جو ہے وہ جو بات پھیلاتے ہیں وہی بات لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ سب نے کہا تھا موسیٰ نے جادو کیا تھا، لوگوں نے سمجھا ہوگا کیا ہوگا، جادو ہی کیا ہوگا، انہوں نے خود تو نہیں دیکھا۔ اب جادوگروں نے خود دیکھ لیا حضرت موسیٰ نے جو کیا ہے وہ جادو نہیں تھا، اور وہ ایک امر واقع اور حقیقت ہے۔ وہ دیکھ لیا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، جو کچھ ان لوگوں نے بنایا ہے وہ سب کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی فالقی السحرۃ سجدا قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ، پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔
جب ساحروں کے اوپر حقیقت واضح ہو گئی اور ایمان لانے پر مجبور ہو گئے، جب حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، پردے چاک ہو جاتے ہیں، صورتحال سامنے آتی ہے تو انسان ایمان لے آتا ہے۔ ساحروں نے بھی یہی کیا۔ اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ آپس میں ان کا اختلاف ہوا تھا، ساحروں میں اور درباریوں میں اختلاف ہوا تھا، یا فرعون میں اور درباریوں میں ہوا تھا، یا کہ کن کے درمیان اختلاف ہوا تھا۔ بہرحال آپس میں کوئی اختلاف ہوا تھا، کچھ تردد میں تھے، کچھ شک میں تھے لوگ، لیکن پھر بھی ان کو یہ امید تھی کہ ہم نے بہت بڑے پیمانے پر جادو کا انتظام کیا ہے، ہم جیت جائیں گے۔ شک میں تھے، اس لیے نزاع ہوا تھا، آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ اب پہلے جب وہ شک میں تھے تو ان کا ذہن حقیقت کو سمجھنے کے لیے آمادہ تھا، اس آمادگی کی وجہ سے یہ اب وہ ہو گئے مومن، ایمان لے آئے۔ سب نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے برب ہارون و موسیٰ، ہارون و موسیٰ کے رب کو ہم مانتے ہیں اب، اور سب نے سجدہ کر دیا، ایمان لے آئے۔ یہاں پہ ایک موقف میں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا تھا صرف بنی اسرائیل کی طرف، اور ان کا دیگر قوموں کے ساتھ ربط نہیں تھا، سب کے لیے دعوت دینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور العزم نبی ہے، ایک قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوتے، سب کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ ساحر لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں اور حضرت موسیٰ کے امت میں شامل ہو گئے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً تمہارا بڑا ہے، یعنی یہ موسیٰ جس نے تمہیں جادو سکھایا، اب میں تمہارا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، اور کھجور کے تنوں پر تمہیں یقیناً سولی پر چڑھوا دوں گا، پھر تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے سخت اور دیر پا عذاب دینے والا کون ہے۔ فرعون ہے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ تم نے خود سے، تم کو کیا حق پہنچتا تھا کسی قسم کا فیصلہ کرنے کا؟ آخر فرعون ہے، جابر ہے، ایک طاغوت ہے، وہ اپنی قوم کے لیے کسی قسم کے فیصلے کا حق نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مبعوث کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ صرف فرعون اور ان کے درباریوں کو دعوت دینا تھی، باقی ساری دنیا کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا حضرت موسیٰ کو؟ نہیں، باقی دنیا کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ کن کا ہوتا تھا؟ فیصلہ ان فرعون اور ان کے درباریوں کا ہوتا تھا، باقی سب اس کے تابع محمل تھے، ان کی طرف مبعوث ہونے اور نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ فرعونیت ہے، اس کے پنجے ہے، لوگوں کے اذہان کے اوپر جو ہے وہ گڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں چلتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مبعوث کیا، یہ فرمایا، باقی عوام جو ہے ان کے تابع ہے۔ چنانچہ یہاں پر جب وہ ساحر لوگ کے عہدیدار تھے، مملکت میں ان کا بڑا عہدہ ہوتا تھا، ہر عبادت خانے کے وہ لوگ مسئول ہوتے تھے، انچارج ہوتے تھے، کاہن کہتے تھے وہ، ان کو
حکم دیا تھا کہ جادوگری کا مظاہرہ کرو۔ یہ لوگ بھی حکومت کے اس میں تھے، عہدیدار تھے، یہ لوگ جادوگر عہدیدار لوگ تھے۔ ان کو تو اصل سوال پیدا سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ ادھر دربار فرعون کے دربار سے آرڈر کے بغیر کوئی بات کرے، کوئی قدم اٹھائے، کوئی فیصلہ کرے، سوچ نہیں سکتے تھے۔ وہاں کی دنیا میں یہ قابل تصور نہیں تھا کہ یہ خود سے کوئی فیصلہ کرے۔ اس لیے جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر، دیکھو وہاں کا کلچر جو حاکم تھا، فرعون کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا تھا، اس لیے کہا میری اجازت کے بغیر ایمان لے آیا، ورنہ ایمان لے آنے کے لیے وہ اجازت دیتا نہیں، اس سے اگر اجازت لیا جاتا تو پھر وہ ایمان لانے کی اجازت دیتا۔ وہ یہ تم نے بغیر میرے اجازت کے بغیر ایمان کیوں نہیں آیا؟ کیوں آپ سے اجازت مانگ لیتے تو پھر اجازت مل جاتی؟ یقیناً نہیں ملنا تھی اجازت ملنے نہ ملنے کا مسئلہ نہیں تھا، بغیر اجازت سے خود سے فیصلہ کرنے کا یہاں کوئی کلچر اس قسم کا موجود نہیں تھا۔ یہ کیوں ہو گیا؟ خود سے تم نے فیصلہ کیسے کر دیا؟ ادھر فرعون کی سلطنت میں رعیت خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، تم نے کیسے فیصلہ کر دیا خود سے؟ یہ ہے مسئلہ۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم نے از خود فیصلہ کر دیا۔ فرعون کی سلطنت میں کوئی ایسے لوگ بھی آ گئے جو از خود فیصلے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیاسی نعرہ لگتا ہے۔ یہ فضا کو سازگار بنانے کے لیے بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ ساحروں کے جو ہے سحر اور جادوگروں کے جادو جو ہے وہ نابود اور باطل ثابت ہو گیا، ناپید ہو گیا، کہیں بھی نہیں، ختم ہو گیا۔ تو فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ جس طرح یہ ساحر لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، مومن بن گئے، دوسرے لوگ بھی میرے ہاتھ سے نکل نہ جائیں، تو نعرہ ایک بلند کر دیا، نعرہ یہ بلند کر دیا کہ یہ ملے ہوئے تھے آپس میں، موسیٰ اور ہمارے جو کاہن لوگ تھے یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، اور خود موسیٰ نے ان کو جادو سکھایا تھا۔ موسیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کا استاد، ان لوگوں کو موسیٰ نے جادو سکھایا تھا۔ دیکھیں یہاں پر اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، تم آپس میں ملے ہوئے تھے۔ یہ جو ہار جیت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تمہاری سازش تھی، مل کر کے تم لوگوں نے یہ کھیل کھیلا موسیٰ کے ساتھ مل کر۔ نعرہ ٹھیک ہے جی، وہ سیاسی نعرے آج بھی ہم سنتے ہیں نا، اسی قسم کے نعرے سنتے ہیں۔ یہ نعرہ دیا اور پھر لوگوں کو دھوکے میں رکھا کہ یہ جو جادوگر ہے یہ موسیٰ کے شاگرد ہیں، اور آپس میں مل کر کے انہوں نے ہمارے خلاف کھیل کھیلا ہے، ان جادوگروں کو سب کو ختم کر دیا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہم تمہارے ہاتھ پیر جو ہے وہ کاٹیں گے، من خلاف مخالف سمت سے، دائیں طرف کا ہاتھ بائیں طرف کا پاؤں، اس طرح کاٹیں گے، یہ مخالف سمت سے کاٹیں گے۔ اس میں جسم کا توازن بہت ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں سولی چڑھوا دوں گا کھجور کے تنوں پر۔ یہ سولی چڑھانے کا تھا اس زمانے میں۔ آج اگر کسی کو پھانسی دینا ہوتا ہے تو وہ گردن میں رسی باندھتے ہیں اور 5 منٹ تک وہ زندہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔
یا گولی سے مارتے ہیں۔ سولی چڑھانے کا زمانہ تھا، نہایت ہی وحشیانہ طریقہ تھا کہ اس کو زندہ سلامت جو ہے وہ درخت کے اوپر جو ہے دونوں ہاتھ جو ہے درخت کے تنے کے ساتھ باندھتے تھے، گردن اور جسم بھی باندھتے تھے اور آویزان چھوڑ دیتے تھے، اور پھر وہیں پر وہ اسی طرح مر جائے۔ کافی دنوں بعد وہ آویزان رہتے تھے اور پھر مر جاتے تھے۔ واقعات بھی ہیں نا آپ کے علم میں ہیں کہ سولی چڑھایا لوگوں کو، سبحان اللہ، لوگ نیچے جمع ہوتے تھے، اوپر دیکھتے تھے اور اس کی باتیں سنتے تھے، وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ جی میں اس سمے تمار کا واقعہ یاد، ٹھیک ہے۔ بہرحال وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے سخت اور دیر پا عذاب دینے والا کون ہے، یعنی فرعون سے زیادہ کوئی عذاب دینے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ فرعون کی اپنی رعولت اور فرعونیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا۔ جادوگروں نے کہا جو دلائل ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں ان پر، اور جس نے ہمیں خلق کیا ہے، فطرنا، جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس پر ہم تجھے مقدم نہیں رکھیں گے، لہٰذا اب تو نے جو فیصلہ کرنا ہے کر ڈال، تو بس اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا لن نؤثرک، ہم ترجیح نہیں دیں گے، ایثار، نؤثرک، ترجیح نہیں دیں گے ہم تم کو، فرعون کو ترجیح نہیں دیں گے۔ کس پر؟ اس دلیل کے پر، اس حجت کے اوپر، اس برہان کے اوپر جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ جب ہم کو یقین ہو گیا موسیٰ برحق ہے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، تو اس یقین کے اوپر ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ ایمان جب یقین کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو پھر جان سے گزرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر موت جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ شیرین ہو جاتی ہے۔ میں ایک مطلب بیان کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ معصوم کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ معصوم ایسے نہیں ہوتے کہ وہ گناہ کرنے پر قادر نہیں ہوتے، گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کرنے پر قادر ہوتے ہیں، لیکن وہ کرتے نہیں، گناہ ان سے صادر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے وہ یقین کے اس مرحلے پر فائز ہے کہ جہاں سے پھر اس یقین کے خلاف کام ہونا، کوئی سرزد ہونا، یقین کی خلاف ورزی ہونا، وہ نہیں ہوتا۔ معصومین یقین کے اس منزل پر فائز ہے۔ فرمایا نا حضرت علی نے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردہ ہٹ بھی جائیں میں جس یقین کے منزل پر فائز ہوں اس سے اوپر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یقین کے آخری منزل کے اوپر جب فائز ہوتا ہے تو پھر اس یقین کی خلاف ورزی انسان نہیں کرتا ہو۔ آپ بھی اپنی زندگی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے محسوسات میں ہے، یقین ہے، آپ خلاف ورزی نہیں کریں گے اس کے، جو آپ کا اپنا یقین ہے اس آگ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے مثلا۔ بس یہ ساحر لوگ یقین کے اس منزل پر فائز ہو گئے حضرت موسیٰ کے معجزہ دیکھ کر کے۔ اس منزل پر فائز ہونے کے بعد جان سے ہاتھ اٹھا دینا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ لن نؤثرک، ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے،
اور تو ہمارے خلاف جو کرے کہ وہ اس زندگی کو ختم کرے گا، اس زندگی کوئی حیثیت نہیں ہے، یقین آنے کے بعد دنیا بہت حقیر رہ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔